آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ تم ہی بتاؤ پکارا ہے بار بار کسے، تم ہی بتاؤ پکارا ہے بار بار کسے، عزیز کہتے ہیں غم ہائے روزگار کسے۔ تم ہی بتاؤ پکارا ہے بار بار کسے، عزیز کہتے ہیں غم ہائے روزگار کسے۔ سکوت راز کہو یا سکوت مجبوری، سکوت راز کہو یا سکوت مجبوری، مگر لبوں کی جسارت تھی ناگوار کسے۔ اور خزاں میں کس نے بہاروں کی دلکشی بھر دی، خزاں میں کس نے بہاروں کی دلکشی بھر دی، دعائیں دیتا ہے دامن کا تار تار کسے۔ کہاں وہ داغ کہ دل کا گما کرے کوئی، کہاں وہ داغ کہ دل کا گما کرے کوئی، سمجھیے عہد تمنا کی یادگار کسے۔ اور جراحتوں کے خزانے لٹا دیے تاباں، جراحتوں کے خزانے لٹا دیے تاباں، کیا ہے راہ کے کانٹوں نے اتنا پیار کسے۔ تم ہی بتاؤ پکارا ہے بار بار کسے، عزیز کہتے ہیں غم ہائے روزگار کسے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جملہ مریضوں کے لیے دعا ہے کہ انہیں شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ صاحبو، عہد رفتہ کے افسانہ نگار انتظار حسین صاحب نے فرمایا کہ جب سچ بول رہے ہوں تو سچ بولنا ایک سیدھا سادہ اور معاشرتی فعل ہے، لیکن جہاں سب جھوٹ بول رہے ہوں وہاں سچ بولنا سب سے بڑی اخلاقی قدر بن جاتا ہے۔ اسے مسلمین کی زبان میں شہادت کہتے ہیں، یعنی گواہی۔ جناب انتظار حسین صاحب افسانہ نگار فرما گئے کہ ہر دور ادب تخلیق کرنے کے لیے اپنے نسخے ساتھ لے کر آتا ہے۔ انتظار حسین صاحب نے مزید فرمایا کہ قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتی، بلکہ قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ انتظار حسین صاحب نے فرمایا کہ آج کا لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا، وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہرے، گونگے اور اندھے معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ جو معاشرہ اپنے آپ کو جاننا نہیں چاہتا وہ ادیب کو کیسے جانے گا؟ جنہیں اپنے ضمیر کی آواز سنائی نہیں دیتی انہیں ادیب کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی۔ شاعری کے بارے میں انتظار حسین صاحب نے فرمایا کہ شاعری کم از کم بڑی شاعری محض شعور کا معاملہ نہیں ہوتی، وہ چھوٹے شاعر ہوتے ہیں
جنہیں پوری خبر ہوتی ہے کہ وہ شعر میں کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑا شاعر خبر اور بے خبری کے دوراہے پر ہوتا ہے۔ اور رومانی شاعری کے بارے میں اور رومانی افسانے کے بارے میں جناب انتظار حسین صاحب فرما گئے کہ رومانی شاعری اور رومانی افسانہ اردو ادب کے سیم زدہ علاقے ہیں۔ یاد رفتگاہ میں ذکر خیر ہے عہد رفتہ کے شاعر جناب غلام ربانی تاباں صاحب، جن کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا گیا کہ تم ہی بتاؤ پکارا ہے بار بار کسے، عزیز کہتے ہیں غم ہائے روزگار کسے۔ غلام ربانی تاباں صاحب، خاندانی نام غلام ربانی، ولدیت جان عالم، تخلص تاباں، 15 فروری 1914 فرخ آباد میں ولادت ہوئی، جبکہ 7 فروری 1993 ذاکر نگر نئی دہلی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ آپ کی تصانیف میں ساز لرزاں، حدیث دل، ذوق سفر، نوائے آوارہ، ہوا کے دوش پر اور دیگر مجموعہ جات کے خالق غلام ربانی تاباں صاحب 1971 میں پدم شری کا خطاب ملا، مگر 1978 میں واپس کر دیا۔ 1973 میں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور 1979 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملے۔ یو پی اردو اکادمی لکھنؤ نے متعدد انعامات دیے۔ جناب غلام ربانی تاباں صاحب کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلام شاعر و زبان شاعر جناب غلام ربانی تاباں صاحب، آپ کی سماعتوں کی نظر سماعت فرمائیے۔ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ واہ واہ واہ۔ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ اس مہر و جفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت۔ کیا کہنے لگا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ اس مہر و جفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت۔ واہ واہ واہ۔ اس مہر و جفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت۔ اور اب کون بتائے وحشت میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ اب کون بتائے وحشت میں کیا کھویا ہے، اب کون بتائے وحشت میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ ہاتھوں کا ہوا شہرا بھی بہت، دامن نے سہے صدمے بھی بہت۔ واہ 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 واہ۔ ہاتھوں کا ہوا شہرا بھی بہت، دامن نے سہے صدمے بھی بہت۔ اور ایک جہد و طلب کے راہی پر بے راہ روی کی تہمت کیوں۔ واہ واہ۔ ایک جہد و طلب کے راہی پر بے راہ روی کی تہمت کیوں۔ سمتوں کا فسوں جب ٹوٹ گیا، آوارہ ہوئے رستے بھی بہت۔ واہ 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 واہ۔ موسم کی ہوائیں گلشن میں جادو کا عمل کر جاتی ہیں۔ موسم کی ہوائیں گلشن میں جادو کا عمل کر جاتی ہیں۔ موسم کی ہوائیں گلشن میں جادو کا عمل کر جاتی ہیں۔ اور روداد بہاراں کیا کہیے، شبنم بھی بہت شعلے بھی بہت۔ واہ 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 واہ۔ روداد بہاراں کیا کہیے، شبنم بھی بہت شعلے بھی بہت۔ اور ہے یوں کہ طرف کے ساما بھی ارزاں ہے جنوں کی راہوں میں۔ ہے یوں کہ طرف کے ساما بھی ارزاں ہے جنوں کی راہوں میں۔ تلووں کے لیے چھالے بھی بہت، چھالوں کے لیے کانٹے بھی بہت۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کا۔ ہے یوں کہ طرف کے ساما بھی ارزاں ہے جنوں کی راہوں میں۔ تلووں کے لیے چھالے بھی بہت، چھالوں کے لیے کانٹے بھی بہت۔ اور کہتے ہیں جسے جینے کا ہنر
آسان بھی ہے دشوار بھی ہے. کہتے ہیں جسے جینے کا ہنر، کہتے ہیں جسے جینے کا ہنر آسان بھی ہے آسان بھی ہے دشوار بھی ہے. خوابوں سے ملی تسکین بھی بہت، خوابوں کے اڑے پرزے بھی بہت. واہ 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 واہ. خوابوں سے ملی تسکین بھی بہت، خوابوں کے اڑے پرزے بھی بہت. اور رسوائی کے شہرت کچھ جانو، حرمت کے ملامت کچھ سمجھو. تاباں وہ کسی عنوان سہی، ہوتے ہیں میرے چرچے بھی بہت. واہ واہ واہ. شکریہ. بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت. اس مہر و وفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعر و زبان شاعر جناب غلام ربانی تاباں صاحب، آپ نے سماعت فرمایا. 7 فروری 1993 ذاکر نگر نئی دہلی میں وفات پائی. اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے. بہت شکریہ. ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے سجیل افسران، سجیل جوان، اور آپ باذوق سامعین اکرام، بہت شکریہ آپ کا. جیتے رہیے. شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی میں مقیم عہد حاضر کے شاعر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب. عابد ابدال صاحب عہد حاضر کے شاعر، بہت شکریہ سر. جیتے رہیے. محمد رضا، جیتے رہیے، سلامت رہیے. شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، عابد ابدال صاحب، محبتیں ہیں، عنایتیں ہیں. ارشد فرات صاحب، بھتیجے حمزہ ایوب، بھانجے محمد رضا، جیتے رہیے. کیا بات ہے. ارشد فرات صاحب نوجوان شاعر، سلامت رہیے جناب ارشد فرات صاحب. سمی سمی کوریجو، لک تھوڑا مجھا مٹھڑا، سجیلے جوان ہیں ہمارے. سمی کوریجو، بہت شکریہ آپ کا. کامران سعید خان صاحب اٹلی میں مقیم پاکستانی شاعر، بہت شکریہ. صدف چنگیزی سر سر سر. سید عادل عزیز سر سر، بہت شکریہ. کاشانہ ادب، جیتے رہیے ہمارے اہل قلم. صدف چنگیزی صاحب، سید عادل عزیز صاحب، بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جیتے رہیے. کیا بات ہے آپ کی. جناب محمد طاہر صدیقی سر، بہت شکریہ. جناب جاوید ندیم سر، بہت شکریہ. جناب عثمان آوان صاحب، بہت شکریہ. جناب ناصر الدین صاحب، بہت شکریہ. جناب الف خان آفریدی صاحب، بہت شکریہ. کیا بات ہے. شفقت انبر صاحب، بہت شکریہ سر. عظمت باری بھائی، جیتے رہیے سر، بہت شکریہ. محمد آصف سیال، کیا بات ہے. مامو کانجن پنجاب پاکستان، کیا بات ہے. ایوب اختر صاحب سر، بہت شکریہ. ایوب بھائی بہت شکریہ آپ کا. صدیق راز ایڈوکیٹ سر سر سر، بہت شکریہ. عہد حاضر کے شاعر اور وکیل صاحب جناب صدیق راز صاحب سر، بہت شکریہ. ابراہیم عابدی سجیل جوان، ابراہیم شوبی نوجوان شاعر، بہت شکریہ. قیصر عابدی، بھتیجے و بھانجے، جیتے رہیے. محمد طاہر صدیقی سر، محبت. عظمت باری بھائی، عنایت. محمد عدنان صہیب صاحب، کیا بات ہے جناب کی. عہد حاضر کے ایک اور شاعر عدنان صہیب صاحب، جیتے رہیے سر. بہت بہت شکریہ آپ احباب کا. جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. محبت ہے آپ سب کی. محمد طاہر صدیقی سر، آپ کی بھی عنایت ہے کہ ہماری غزل آپ نے ہماری تصویر کے ساتھ شیئر فرمائی. بہت شکریہ. تصویر اور تحریر کے آئینے میں محبت ہے سر. محمد طاہر صدیقی صاحب ادب نواز، ہمارے معمر سامع، بہت شکریہ سر. جناب اکرم وزیر صاحب
محترمہ امت الحی وفا صاحبہ ٹونکی، بہت شکریہ۔ قیصر عابدی، جیتے رہیے۔ عارف شیخ عارف صاحب، سر بہت شکریہ سر۔ عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی، بہت شکریہ۔ محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ بہنا، جیتی رہیے، عہد حاضر کی شاعرہ ہیں، کراچی میں مقیم ہماری بہن شگفتہ ناز صاحبہ، بہت شکریہ۔ تنویر اختر صاحب المعروف تنویر ہزارہ، کماڑی کراچی پاکستان، سر سلامت رہیے سر۔ نوشاد مومن صاحب کلکتہ، مدیر سہماہی مشگاں، بہت شکریہ نوشاد مومن سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان سر، بہت شکریہ، عہد حاضر کے شاعر ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، سر بہت شکریہ۔ رفت محمود، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ مرزا سلمان بیگ، جمشید خان، رئیس احمد، سمیع قریجو، سجاد سائیں، میر حسن، میر مونجا، مٹھرا لکھ تھورا، تمام کا بہت بہت شکریہ۔ سجیلے جوانوں، آپ بھی جیتے رہیے۔ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ بہنا، سدا سہاگن رہیے، ناظم آباد کراچی مقیم پاکستانی شاعرہ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، بہت شکریہ۔ جناب غلام ربانی تاباں صاحب کا ذکر خیر ہوا اور کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا۔ اب بڑھتے ہیں عہد رفتہ کے ایک اور شاعر کی جانب۔ سن 2016 8 فروری کو وفات پانے والے شاعر جناب ندا فاضلی صاحب، اور جناب ندا فاضلی صاحب کا یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر آپ تمام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ کیا حقیقت بیانی ہے، سماعت فرمائیے ندا فاضلی صاحب کا کلام۔ اللہ تعالی مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، جناب ندا فاضلی صاحب، جناب غلام ربانی تاباں صاحب اور جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ندا فاضلی صاحب کا یہ مشہور کلام۔ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا، 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 اپنی لاش کا اپنی لاش کا خود مزارہ آدمی، خود مزارہ آدمی، اپنی ہی لاش کا خود مزارہ آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، زندگی کا مقدر سفر در سفر،
زندگی کا مقدر سفر در سفر، زندگی کا مقدر سفر در سفر، زندگی کا مقدر سفر در سفر، آخری سانس تک، آخری سانس تک بے قرار آدمی، آخری سانس تک بے قرار آدمی، آخری سانس تک بے قرار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی۔ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ندا فاضلی صاحب کا خوبصورت دلکش کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، ذکر خیر ہے جناب ندا فاضلی صاحب کا، خاندانی نام مقتدی حسن فاضلی، ولدیت مرتضی حسن۔ مقتدی حسن فاضلی صاحب کا قلمی نام ندا فاضلی۔ 12 اکتوبر 1938 دہلی میں ولادت ہوئی، جبکہ 8 فروری بمبئی میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آپ کی تصانیف میں لفظوں کا پل شعری مجموعہ، مور ناچ شعری مجموعہ، ملاقاتیں خاکوں کا مجموعہ، دیواروں کے اندر دیواروں کے باہر یادداشتیں اور دیگر تصانیف کے خالق شاعر جناب ندا فاضلی صاحب۔ مہاراشٹر اردو اکیڈمی بمبئی اور ساہتیہ پریشد بھوپال سے انعامات ملے۔ 8 فروری بمبئی میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب ندا فاضلی صاحب کا ایک مشہور کلام آپ نے سماعت فرمایا، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ندا فاضلی صاحب نے ایک جگہ اور فرمایا کہ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے۔ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ نیا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے، اور دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ندا فاضلی صاحب۔ جناب ندا فاضلی صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، اور جسے بھی دیکھیے وہ
اپنے آپ میں گم ہے. جسے بھی دیکھیے وہ اپنے آپ میں گم ہے. زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا. بجھا سکا ہے بھلا کون وقت کے شعلے. بجھا سکا ہے بھلا کون وقت کے شعلے. یہ ایسی آگ ہے جس میں دھواں نہیں ملتا. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا. کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. شاعری سچ بولتی ہے جناب ندا فاضلی صاحب. فرمایا کہ کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے. کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے. جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب ندا فاضلی صاحب کے یہ چند اشعار اور پھر بڑھتے ہیں عہد حاضر کے ایک اور سینئر پاکستانی شاعر کے کلام کی جانب. ندا فاضلی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے محفل محفل گائیں گے. تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے محفل محفل گائیں گے. جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے. تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے محفل محفل گائیں گے. جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے. اچھی صورت والے سارے پتھر دل ہوں ممکن ہے. اچھی صورت والے سارے پتھر دل ہوں ممکن ہے. ہم تو اس دن رائے دیں گے جس دن دھوکہ کھائیں گے. بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو. بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو. 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. تنہا تنہا دکھ جھیلیں گے محفل محفل گائیں گے. جب تک آنسو پاس رہیں گے تب تک گیت سنائیں گے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب ندا فاضلی صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. 8 فروری برسی رہی ان کی. اور اب عہد حاضر کے ایک معروف صحافی اور سینئر مشہور شاعر کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے عہد کے ایک مشہور و معروف شاعر اور صحافی پانچ فروری 1940 دنیا میں تشریف لانے والے عہد حاضر کے سینئر صحافی اور شاعر، جن کی ایک نظم ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گی، بلکہ آپ کی سماعتوں سے یا آپ کی بصارتوں سے گزری ہو.
یہ نظم کراچی کے ایک پاکستان کے، یوں کہیے کہ پاکستان کے ایک بڑے روزنامہ کے اس وقت کے ایڈیٹر، جنہوں نے 11 جنوری سن 2001 اپنی دختر نیک اختر کی شادی کے دعوت نامے پر یہ نظم تحریر کی، جو ایک باپ کے اپنی بیٹی کے لیے لطیف جذبات کے اظہار کا آئینہ دار قرار دی جا سکتی ہے۔ آئیے یہ نظم سماعت فرمائیے۔ بیٹیاں پھول ہیں۔ پہنچ گئے آپ؟ جی ہاں، جناب محمود شام صاحب، عہد حاضر کے معروف صحافی اور شاعر جناب محمود شام صاحب کی بیٹیاں پھول ہیں کے عنوان سے نظم۔ فرمایا کہ پھول جب شاخ سے کٹتا ہے بکھر جاتا ہے، جی اگر آپ کی بہن بیٹی کی شادی قریب ہے اور شادی کارڈ چھپوائیں تو اس پر یہ نظم بہت مناسب رہے گی۔ بیٹیاں پھول ہیں محمود شام صاحب نے فرمایا کہ پھول جب شاخ سے کٹتا ہے بکھر جاتا ہے، پتیاں سوکھتی ہیں ٹوٹ کے اڑ جاتی ہیں، بیٹیاں پھول ہیں۔ پھول جب شاخ سے کٹتا ہے بکھر جاتا ہے، پتیاں سوکھتی ہیں ٹوٹ کے اڑ جاتی ہیں، بیٹیاں پھول ہیں۔ بیٹیاں پھول ہیں، ماں باپ کی شاخوں پر جنم لیتی ہیں، ماں کی آنکھوں کی چمک بنتی ہیں، باپ کے دل کا سکون ہوتی ہیں، گھر کو جنت سا بنا دیتی ہیں، ہر قدم پیار بچھا دیتی ہیں۔ پھول جب شاخ سے کٹتا ہے بکھر جاتا ہے، پتیاں سوکھتی ہیں ٹوٹ کے اڑ جاتی ہیں، بیٹیاں پھول ہیں، ماں باپ کی شاخوں پر جنم لیتی ہیں، ماں کی آنکھوں کی چمک بنتی ہیں، باپ کے دل کا سکون ہوتی ہیں، گھر کو جنت سا بنا دیتی ہیں، ہر قدم پیار بچھا دیتی ہیں۔ جب بچھڑنے کی گھڑی آتی ہے، جب بچھڑنے کی گھڑی آتی ہے، غم کے رنگوں میں خوشی آتی ہے۔ جب بچھڑنے کی گھڑی آتی ہے، غم کے رنگوں میں خوشی آتی ہے، ایک گھر میں تو اترتی ہے اداسی، لیکن دوسرے گھر کے سنورنے کا یقین ہوتا ہے۔ بیٹیاں پھول ہیں، بیٹیاں پھول ہیں، ایک شاخ سے کٹتی ہیں مگر سوکھتی ہیں نہ کبھی ٹوٹتی ہیں، ایک نئی شاخ پر کچھ اور نئے پھول کھلا دیتی ہیں، بیٹیاں پھول ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، بیٹیاں پھول ہیں کے عنوان سے جناب محمود شام صاحب کی بہترین نظم۔ جناب محمود شام صاحب کا خاندانی نام محمد طارق محمود، ولدیت صوفی محمد شیر صاحب، قلمی نام محمود شام، شام تخلص فرماتے ہیں آپ۔ 5 فروری 1940 راجپورہ ریاست پٹیالہ میں ولادت ہوئی۔ جناب محمود شام صاحب نے انگلش لٹریچر میں BA گورنمنٹ کالج جھنگ سے اور فلسفے میں MA لاہور سے پاس کیا۔ ساتھ ساتھ کالج میگزین راوی کے ایڈیٹر بھی رہے۔ صحافت میں 50 برس سے زائد کا ان کا تجربہ ہے ماشاءاللہ، اور عہد حاضر کے معروف سینئر شاعر ہیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کے بھی مصنف ہیں۔
جن کی تعداد 20 سے زائد ہے۔ عہد حاضر کے معروف شاعر جناب محمود شام صاحب۔ امید ہے ان کی نظم بیٹیاں پھول ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جی آپ کو تو پہلے سے ہی پسند ہے، لیکن آج جنہوں نے پہلی بار سماعت فرمائی ہے، یقیناً بیٹیوں کی رخصتی پر جب کارڈ چھپتا ہے تو اس پر چھپنے کے قابل ہے۔ بہت عمدہ نظم ہے ماشاءاللہ۔ محمود شام صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا، ایسے چپ چپ بھی کیا جیا جائے، ایسے چپ چپ بھی کیا جیا جائے، اب کہیں عشق ہی کیا جائے، ایسے چپ چپ بھی کیا جیا جائے، اب کہیں عشق ہی کیا جائے، اور دل کے شیشے پہ ہے غبار بہت، دل کے شیشے پہ ہے غبار بہت، آج کچھ دیر رو لیا جائے، اور اجنبی شہر بے نمک چہرے، اجنبی شہر بے نمک چہرے، کسے ہمراز دل کیا جائے، دل ہے ویران شہر بھی خاموش، دل ہے ویران شہر بھی خاموش، فون ہی اس کو کر لیا جائے، دل ہے ویران شہر بھی خاموش، فون ہی اس کو کر لیا جائے، اور ایک دیوار جسم باقی ہے، ایک دیوار جسم باقی ہے، اب اسے بھی گرا دیا جائے، ہو گیا تار تار ہر منظر، ہو گیا تار تار ہر منظر، شام چاکے نظر سیا جائے، ایسے چپ چپ بھی کیا جیا جائے، اب کہیں عشق ہی کیا جائے، دل ہے ویران شہر بھی خاموش، دل ہے ویران شہر بھی خاموش، فون ہی اس کو کر لیا جائے، شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب محمود شام صاحب، سلامت رہیے سر۔ تو معمہ ہے تو حل اس کو بھی کرنا ہے مجھے، تو معمہ ہے تو حل اس کو بھی کرنا ہے مجھے، تو سمندر ہے تو پھر تہ میں اترنا ہے مجھے، تو معمہ ہے تو حل اس کو بھی کرنا ہے مجھے، تو سمندر ہے تو پھر تہ میں اترنا ہے مجھے، اور رک گیا وقت پلٹ آئی ہیں بیتی صدیاں، رک گیا وقت پلٹ آئی ہیں بیتی صدیاں، یہی وہ لمحہ ہے جب شام بکھرنا ہے مجھے، شاعری سچ بولتی ہے جناب محمود شام صاحب۔ 5 فروری 1940 راج پورہ ریاست پٹیالہ میں ولادت ہوئی، اس کے بعد پاکستان ہجرت فرمائی، آپ کی تصانیف میں مجموعہ کلام چہرہ چہرہ میری کہانی،
ایک اور مجموعہ کلام آخری رقص، ایک اور مجموعہ کلام نوشتہ دیوار، سفر نامہ، اور شاعری کی ایک اور کتاب شہر سے جنگ، اور دیگر مجموعہ جات کے خالق عہد حاضر کے معروف سینئر صحافی اور شاعر جناب محمود شام صاحب۔ فرمایا یہ بھرا شہر کبھی مجھ میں سمٹ آتا ہے، یہ بھرا شہر کبھی مجھ میں سمٹ آتا ہے، کبھی میں شہر میں ہر گام بکھر جاتا ہوں، یہ بھرا شہر کبھی مجھ میں سمٹ آتا ہے، کبھی میں شہر میں ہر گام بکھر جاتا ہوں، اور شہر سے رہتی ہے ایک جنگ مسلسل دن بھر، شہر سے رہتی ہے ایک جنگ مسلسل دن بھر، شہر جب ہانپنے لگتا ہے تو گھر جاتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمود شام صاحب۔ محمود شام صاحب کے یہ چند اشعار اور اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں۔ محمود شام صاحب نے فرمایا، یہ اور بات کہ چاہت کے زخم گہرے ہیں، یہ اور بات کہ چاہت کے زخم گہرے ہیں، تجھے بھلانے کی کوشش تو ورنہ کی ہے بہت۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا محمود شام صاحب نے، بس ایک اپنے ہی قدموں کی چاپ سنتا ہوں، بس ایک اپنے ہی قدموں کی چاپ سنتا ہوں، میں کون ہوں کہ بھرے شہر میں بھی تنہا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور بعض مقامات پر جو صورتحال رہی شعراء اکرام میں سے بعض کی، اسی روشنی میں محمود شام صاحب کا یہ شعر کہ اونے پونے غزلیں بیچیں نظموں کا بیوپار کیا، اونے پونے غزلیں بیچیں نظموں کا بیوپار کیا، دیکھو ہم نے پیٹ کی خاطر کیا کیا کاروبار کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمود شام صاحب کا آج کے پروگرام کا آخری شعر، کتنے چہرے کتنی شکلیں پھر بھی تنہائی وہی، کتنے چہرے کتنی شکلیں پھر بھی تنہائی وہی، کون لے آیا مجھے ان آئینوں کے درمیاں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمود شام صاحب سینئر صحافی اور عہد حاضر کے معروف شاعر محمود شام صاحب، 5 فروری آپ کا یوم ولادت رہا۔ سلامت رہیے سر، اور آپ احباب کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے، بہت بہت شکریہ آپ کا، جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کیا کہنے، مسکرائے۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ 5 فروری عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ لبنہ مقبول تخلص غنیم
کاشانہ ادب محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ، خاندانی نام لبنہ مقبول، تخلص غنیم، 5 فروری آپ کا یوم ولادت رہا۔ محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ سلامت رہیے۔ ایک انوکھی سی کوئی بات ہوئی ہے شاید، لبنہ مقبول غنیم صاحبہ نے فرمایا، ایک انوکھی سی کوئی بات ہوئی ہے شاید، ان پرندوں نے بہت شور مچا رکھا ہے، کیا کہنے۔ ایک انوکھی سی کوئی بات ہوئی ہے شاید، ان پرندوں نے بہت شور مچا رکھا ہے، شاعری سچ بولتی ہے محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ۔ فرمایا، مکافات عمل پر جو یقین رکھتے ہیں دنیا میں، مکافات عمل پر جو یقین رکھتے ہیں دنیا میں، یقیناً وہ کسی کی روح کو گھائل نہیں کرتے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ، جب زندگی نے عمر کے کچھ سال چن لیے، جب زندگی نے عمر کے کچھ سال چن لیے، تب خاموشی سے موت نے سب جال بن لیے، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ بھی سوچا اور لکھا سب مٹا دیا، جو کچھ بھی سوچا اور لکھا سب مٹا دیا، ہر لفظ ہی ادھورا لگا ماں کے واسطے، کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ فرمایا، آگے بڑھو کسی کو بھی کمتر کہے بغیر، آگے بڑھو کسی کو بھی کمتر کہے بغیر، خود کو عظیم کوئی سخنور کہے بغیر، آگے بڑھو کسی کو بھی کمتر کہے بغیر، خود کو عظیم کوئی سخنور کہے بغیر، اور لازم ہے اب تو ساتھ میں ایسا بھی کوئی ہو، لازم ہے اب تو ساتھ میں ایسا بھی کوئی ہو، لے کر چلے جو قافلہ رہبر کہے بغیر، مدت سے الجھنوں میں ہوں اس کو کہوں تو کیا، مدت سے الجھنوں میں ہوں اس کو کہوں تو کیا، یوں ڈھائے ہے ستم وہ ستمگر کہے بغیر، اور دیتا ہے ساتھ اس طرح ہر پل میرا غنیم، دیتا ہے ساتھ اس طرح ہر پل میرا غنیم، جانے ہے دل کی بات وہ اکثر کہے بغیر، آگے بڑھو کسی کو بھی کمتر کہے بغیر، خود کو عظیم کوئی سخنور کہے بغیر، لازم ہے اب تو ساتھ میں ایسا بھی کوئی ہو، لے کر چلے جو قافلہ رہبر کہے بغیر، اور مدت سے الجھنوں میں ہوں اس کو کہوں تو کیا، یوں ڈھائے ہے ستم وہ ستمگر کہے بغیر، دیتا ہے ساتھ اس طرح ہر پل میرا غنیم، جانے ہے دل کی بات وہ اکثر کہے بغیر۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی، سلامت رہیے۔ اتنی اداس ہو کے تو برسی نہیں کبھی، لبنہ مقبول غنیم صاحبہ نے فرمایا، اتنی اداس ہو کے تو برسی نہیں کبھی،
بارش میں اب تو بچہ کوئی کھیلتا نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. اتنی اداس ہو کہ تو برسی نہیں کبھی، بارش میں اب تو بچہ کوئی کھیلتا نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے لبنہ مقبول غنیم صاحبہ. فرمایا کہ اب ادھوری یہ محبت ہو گوارا کیوں کر، اب ادھوری یہ محبت ہو گوارا کیوں کر، گر مکمل ہے وہ میرا تو سدا میرا رہے. شاعری سچ بولتی ہے. لبنہ مقبول غنیم صاحبہ نے مزید اپنے متفرق اشعار میں فرمایا، روبرو ہو کہ میری سمت نہ دیکھا اس نے، روبرو ہو کہ میری سمت نہ دیکھا اس نے، سانحہ اس سے بڑا زندگی میں کیا ہوگا. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ. فرمایا کہ کچھ محبت کے طریقے بھی عجب ہوتے ہیں، کچھ محبت کے طریقے بھی عجب ہوتے ہیں، دل میں دھیرے سے اترتے ہیں، غضب کرتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. کچھ محبت کے طریقے بھی عجب ہوتے ہیں، دل میں دھیرے سے اترتے ہیں، غضب کرتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. کیا بات ہے. لبنہ مقبول غنیم صاحبہ. الفتوں کے سارے دعوے جھوٹ ہی ثابت ہوئے. الفتوں کے سارے دعوے جھوٹ ہی ثابت ہوئے، نفرتوں کے سلسلے سب سچ کے کہنے سے ہوئے. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ. عشق کی انتہا کا تھا وہ سفر، عشق کی انتہا کا تھا وہ سفر، بچھڑا محبوب تو رب یاد آیا. کیا کہنے کیا کہنے. عشق کی انتہا کا تھا وہ سفر، عشق کی انتہا کا تھا وہ سفر، بچھڑا محبوب تو رب یاد آیا. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ کے 2-3 اشعار. مختصر تھا ساتھ اس کا زیست ہم نے کاٹ لی، مختصر تھا ساتھ اس کا زیست ہم نے کاٹ لی، ہاں مگر وہ یاد آیا لمحہ لمحہ عمر بھر. مختصر تھا ساتھ اس کا زیست ہم نے کاٹ لی، ہاں مگر وہ یاد آیا لمحہ لمحہ عمر بھر. شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے لبنہ مقبول غنیم صاحبہ. کیا بات ہے آپ کی. شوخی میرے مزاج کی جو سہ نہیں سکا، شوخی میرے مزاج کی جو سہ نہیں سکا، دل کے میرے وہ زخم کو سہلائے گا بھی کیا. شوخی میرے مزاج کی جو سہ نہیں سکا، دل کے میرے وہ زخم کو سہلائے گا بھی کیا. اور نبھایا ہے محبت کو وفا کی آبیاری میں، نبھایا ہے محبت کو وفا کی آبیاری میں، کتاب عشق میں ایک باب میرا بھی ضروری ہے. شاعری سچ بولتی ہے. زندگی کتنی بے وفا ہے تو،
زندگی، ارے زندگی کتنی بے وفا ہے تو، اور ہم تجھ سے عشق کرتے ہیں. زندگی کتنی بے وفا ہے تو، اور ہم تجھ سے عشق کرتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کی معروف شاعرہ محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ کا شانہ ادب. سلامت رہیے. اور لبنہ مقبول غنیم صاحبہ آپ کو اور ہمارے دیگر شعراء کرام اور جملہ سامعین کرام، آپ تمام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. یہ کلام سماعت فرمائیے. اس کلام کے بعد حاضری ہوتی ہے. شاعری سچ بولتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا. بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ. ہوا کہ مر گئے تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب عدیم ہاشمی صاحب کی غزل، ناہید اختر صاحب کی سریلی آواز. محترمہ لبنہ غنیم صاحبہ، آپ نے فرمایا مختصر تھا ساتھ اس کا، زیست ہم نے کاٹ لی. مختصر تھا ساتھ اس کا، زیست ہم نے کاٹ لی. ہاں مگر وہ یاد آیا لمحہ لمحہ عمر بھر، کٹ ہی گئی جدائی بھی. کب یہ ہوا کہ مر گئے تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ لبنہ مقبول غنیم صاحبہ کے بعد 5 فروری یوم ولادت رہا آزاد جموں کشمیر میں مقیم ہمارے عہد کے ایک اور معروف شاعر جناب ارشد احمد مغل صاحب کا. آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے جناب ارشد احمد مغل صاحب. جیتے رہیے. آزاد جموں کشمیر میں مقیم عہد حاضر کے پاکستانی معروف شاعر جناب ارشد احمد مغل صاحب 5 فروری 1990 دنیا میں تشریف لائے. ماشاءاللہ. سلامت رہیے جناب ارشد احمد مغل صاحب. جوان العمر شاعر. فرمایا کہ اپنے ارشد کو آزما تو صحیح، اپنے ارشد کو آزما تو صحیح، ہر کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کیا کہنے. شاعری سچ بولتی ہے. اپنے ارشد کو آزما تو صحیح، ہر کوئی بے وفا نہیں ہوتا. جناب ارشد احمد مغل صاحب نے اپنی ایک غزل میں فرمایا کہ روشن دھرتی اجلے لوگ، روشن دھرتی اجلے لوگ، بچوں جیسے سچے لوگ. روشن دھرتی اجلے لوگ، بچوں جیسے سچے لوگ، پھولوں جیسی یہ گلیاں، پھولوں جیسی یہ گلیاں، ان میں مہکے مہکے لوگ. خود سے بچھڑے لگتے ہیں، خود سے بچھڑے لگتے ہیں، گلیوں گلیوں پھرتے لوگ. چھوڑ گئے ہیں دنیا میں، چھوڑ گئے ہیں دنیا میں اچھی باتیں اچھے لوگ. کیوں حیرت سے تکتے ہیں، کیوں حیرت سے تکتے ہیں مجھ کو آتے جاتے لوگ.
ارشد مجھ میں بستے ہیں، ارشد مجھ میں بستے ہیں، میری دھرتی میرے لوگ، روشن دھرتی اجلے لوگ، بچوں جیسے سچے لوگ، پھولوں جیسی یہ گلیاں، ان میں مہکے مہکے لوگ، خود سے بچھڑے لگتے ہیں، گلیوں گلیوں پھرتے لوگ، چھوڑ گئے ہیں دنیا میں اچھی باتیں اچھے لوگ، یوں حیرت سے تکتے ہیں مجھ کو آتے جاتے لوگ، ارشد مجھ میں بستے ہیں، ارشد مجھ میں بستے ہیں، میری دھرتی میرے لوگ، روشن دھرتی اجلے لوگ، بچوں جیسے سچے لوگ، شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے معروف نوجوان شاعر جناب ارشد احمد مغل صاحب، آزاد جموں کشمیر پاکستان۔ سامعین اکرام، عہد حاضر کے نوجوان شاعر ہیں ارشد احمد مغل صاحب۔ انہوں نے نئے سال کی یعنی سن 2022 کی ان کی پہلی غزل 8 جنوری کو انہوں نے شیئر فرمائی، جس میں فرمایا کہ رات کے شہر میں نیندوں کی گلی میں اکثر، رات کے شہر میں نیندوں کی گلی میں اکثر، میری حسرت بھی رہا کرتی تھی ایک خواب کے گھر، رات کے شہر میں نیندوں کی گلی میں اکثر، میری حسرت بھی رہا کرتی تھی ایک خواب کے گھر، اور آسماں چھت ہے گلی صحن دریچہ ہے قمر، آسماں چھت ہے گلی صحن دریچہ ہے قمر، کون کہتا ہے کہ ہم لوگ ہیں بے گھر بے در، اور آ کے اتری ہیں گھڑی بھر کو مگر میری طرح، آ کے اتری ہیں گھڑی بھر کو مگر میری طرح، جانے جائیں گی کہاں اور یہ گونجیں اڑ کر، اور بزم چھوٹی تھی تو یاروں سے گلہ کیوں کرتے، بزم چھوٹی تھی تو یاروں سے گلہ کیوں کرتے، کوئی لیتا نہیں ٹوٹے ہوئے تاروں کی خبر، اور قید سے تاج محل دیکھ کے رو دیتا ہوں، قید سے تاج محل دیکھ کے رو دیتا ہوں، کیسے توڑی ہے زمانے نے ارادوں کی کمر، اور ذرا بنیاد سے اٹھتی ہیں تو گر جاتی ہیں، ذرا بنیاد سے اٹھتی ہیں تو گر جاتی ہیں، چھت خدا جانے پڑے کب میری دیواروں پر، اور وا پڑے رہتے ہیں ارشد میری آنکھوں کے کواڑ، وا پڑے رہتے ہیں ارشد میری آنکھوں کے کواڑ، ختم ہوتا نہیں ان بند دریچوں کا سفر، رات کے شہر میں نیندوں کی گلی میں اکثر، میری حسرت بھی رہا کرتی تھی ایک خواب کے گھر، شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد احمد مغل صاحب۔
آزاد جموں کشمیر پاکستان، سلامت رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی۔ 5 فروری آپ کا بھی یوم ولادت رہا۔ جیوندے رہو مغل صاحب۔ مغل صاحب نے، ارشد احمد مغل صاحب نے ایک اور کلام میں فرمایا، جب وہ صورت عیاں نہیں ہوتی، جب وہ صورت عیاں نہیں ہوتی، دل کی دھڑکن رواں نہیں ہوتی، جب وہ صورت عیاں نہیں ہوتی، دل کی دھڑکن رواں نہیں ہوتی، کاش اس کی سمجھ میں آ جائے، کاش اس کی سمجھ میں آ جائے، بات مجھ سے بیاں نہیں ہوتی، اور چھوڑ جاتی ہے اپنے گہرے نقوش، چھوڑ جاتی ہے اپنے گہرے نقوش، موت بھی بے نشاں نہیں ہوتی، اور لاکھ کوشش قلم نے کی لیکن، لاکھ کوشش قلم نے کی لیکن دل کی حالت بیاں نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے جس کی بچپن میں ماں نہیں ہوتی، اور حسن و دولت کی دوستی ارشد، حسن و دولت کی دوستی ارشد اس جہاں میں کہاں نہیں ہوتی، جب وہ صورت عیاں نہیں ہوتی، دل کی دھڑکن رواں نہیں ہوتی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے نوجوان شاعر جناب ارشد احمد مغل صاحب، آزاد جموں کشمیر پاکستان، جیتے رہیے۔ اپنے ارشد کو آزما تو صحیح، اپنے ارشد کو آزما تو صحیح، ہر کوئی بے وفا نہیں ہوتا، شاعری سچ بولتی ہے۔ تم پاس جو ہوتے تو فضا اور ہی ہوتی، موسم میرے پہلو سے ابھی اٹھ کے گیا ہے، کیا کہنے کیا کہنے، تم پاس جو ہوتے تو فضا اور ہی ہوتی، موسم میرے پہلو سے ابھی اٹھ کے گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 5 فروری 1990 دنیا میں تشریف لائے، آزاد جموں کشمیر میں مقیم پاکستانی نوجوان معروف شاعر ارشد احمد مغل صاحب، جیوندے رہو۔ پانچ فروری کو پڑوسی شاعر، ان کا بھی یوم ولادت رہا۔ 5 فروری 1958 دنیا میں تشریف لائے، ماشاء اللہ معمر شاعر، پڑوسی شاعر ہیں۔ آسائشوں کی گود میں حاصل نہیں ہوا، آسائشوں کی گود میں حاصل نہیں ہوا، پایا تھا جو سکون کبھی ماں کی گود میں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے جناب مشتاق دربھنگوی صاحب، پڑوسی شاعر۔ دربھنگا ایک جگہ ہے، وہاں یہ مقیم ہے، اس حوالے سے دربھنگوی کہلاتے ہیں۔ جناب مشتاق دربھنگوی صاحب 5 فروری 1958 دنیا میں تشریف لائے، فرمایا، ہیں شہد سے زیادہ الفاظ اس کے میٹھے، ہیں شہد سے زیادہ الفاظ اس کے میٹھے، دنیا کی ہر زباں سے شیریں زباں ہے اردو۔ شاعری سچ بولتی ہے، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے، کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔
شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے جناب مشتاق در بھنگوی صاحب. میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے. اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے. پڑوسی شاعر ہیں, پڑوسی شاعر کا کلام ہے. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اپنے عہد کی گواہی دے رہے ہیں شعراء اکرام. پڑوسی شاعر مشتاق در بھنگوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے, کام یہ رہنما نہیں کرتے. چاہتے ہیں بھلائی لوگ اپنی, چاہتے ہیں بھلائی لوگ اپنی, دوسروں کا بھلا نہیں کرتے. کیا کہنے. جی ہاں, دوسروں کے لیے ظلم کی تیاریاں کی جاتی ہیں. بات پڑوس کی ہو رہی ہے. چاہتے ہیں بھلائی لوگ اپنی, دوسروں کا بھلا نہیں کرتے, اور جھوٹ ان کو ذلیل کرتا ہے. دیکھا, ساری دنیا نے جھوٹ دیکھا. جھوٹ ان کو ذلیل کرتا ہے, سچ کا جو سامنا نہیں کرتے. کیا کہنے مشتاق در بھنگوی صاحب. اور غم کا اظہار ہر کسی سے ہم, غم کا اظہار ہر کسی سے ہم, راہ میں برملا نہیں کرتے. اور یہ شعر سماعت فرمائیے کہ صرف اللہ سے جو ڈرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا سچی بات ہے. صرف اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے. شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے جناب مشتاق در بھنگوی صاحب. جیتے رہیے. صرف اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے. اور اپنی اولاد کے لیے مشتاق, اپنی اولاد کے لیے مشتاق, باپ ماں کب دعا نہیں کرتے. صرف اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے. اللہ اکبر. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. کیا کہنے جناب مشتاق در بھنگوی صاحب, پڑوسی شاعر. سلامت رہیے سر. صرف اللہ سے جو ڈرتے ہیں. دنیا نے دیکھا, ایک باحجاب بی بی نے نعرہ تکبیر بلند کر کے بتا دیا کہ صرف اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے. جیو مسکان بی بی, اور جیتے رہیں مشتاق در بھنگوی صاحب. اور آپ احباب جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. There is no super power except اللہ. کوئی سپر پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ تھا آج کا ایک اور پروگرام. زندگی بخیر آئندہ پروگرام میں ایک بار پھر حاضری ہوگی. امید ہے شائقین ادب کو اور ہمارے اہل قلم کو پروگرام پسند آئے گا.
اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا، اپنی قیمتی آرا سے نوازیے گا کہ پروگرام میں اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آپ کی آرا کے منتظر ہماری پروڈیوسر ڈائریکٹر محترمہ سرور جہاں صاحبہ نے فرمایا کہ ہمارے سامعین اکرام بہت اچھے ہیں، اگرچہ کم تعداد ہے، شعر و ادب سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعداد کم ہے، لیکن ماشاءاللہ، اور گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیے، اور ساتھ ساتھ جو شعراء اکرام ہمارے اہل قلم ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہیں، وہ ہمیں اپنے کلام سے نواز سکتے ہیں۔ ان باکس میں یا کامنٹس میں اپنے کلام سے نوازیے، تاکہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کا یہ گلدستہ جو سجایا جاتا ہے اس میں آپ کا کلام بھی محفوظ ہو جائے۔ ماشاءاللہ، کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً آپ نے اپنا کلام تحریر کیا اور وال پر لگا دی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کا کلام پہنچا۔ کسی نے لائک کیا یا نہیں کیا، لیکن نظر سے گزرتا ہے، اور جو شعر اثر رکھتا ہے وہ دل میں گھر کر جاتا ہے، اور شاعری سچ بولتی ہے۔ صرف اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے، شاعری سچ بولتی ہے۔ پڑوسی شاعر مشتاق بٹ بھنگوی صاحب آج کے پروگرام کے آخری شاعر، اور زندگی بخیر آئندہ بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اس دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، ہم چلے فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ شان حال